بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشہور صاحب، بظاہر اب جو نصیر صاحب نے ہمیں باتیں بتائی ہیں اس سے لگتا ہے کہ یوں ضمنی طور پر ایک سیاسی لیول پر ریلیشنز تھے سعودی عرب کے، اور وہ ایڈ بھی دیتا تھا، سب کچھ تھا، اور ساتھ کہتے تھے کہ احمدیوں کی مخالفت بھی کرنی ہے. تو کیا یہی ایک بات ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مخالفت ہے جماعت احمدیہ کی وہ مذہبی سے پھر سیاسی رنگ پکڑ گئی، یا بعض اور فیکٹرز بھی تھے؟ دیکھیں، اس دور میں پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن جتنی نازک تھی، تاریخ میں اس سے بڑھ کر نازک کبھی نہیں رہی. 65 کی وار انڈیا کے ساتھ ہم نے ون کی، تاشکند کا معاہدہ اس کے بعد 1967 میں ہوا، جس کی وجہ سے ایوب خان کی اپنی کیبنٹ کے اندر فال آؤٹ ہوا. بھٹو صاحب ان سے علیحدہ ہو گئے، ان کو نکال دیا گیا وزارت سے، اور پھر انہوں نے 67 میں اپنی پولیٹیکل پارٹی بنا لی. 69 کے اندر ایوب خان ریزائن دے دیتے ہیں، اور پاکستان کے اندر یہ لیبر کی سٹرائکس جو کہ بھٹو صاحب نے ان کے خلاف ایک مہم شروع کر دی ہوئی تھی، اور دوسری طرف ایسٹ پاکستان کے اندر مجیب الرحمان اور عوامی لیگ جو تھی وہ اپنے زور و شور سے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو لے کے چل رہی تھی. اچھا، پھر اس کے بعد یحییٰ خان جو ہے انہوں نے الیکشن کرانے کی 1.5 سال کا وقت تھا جس کے اندر انہوں نے الیکشن کرانے تھے. لیگل فریم ورک آرڈر آیا، مارشل لاء کا نفاذ تھا. ایسٹ پاکستان کے اندر عوامی لیگ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو بڑی زور و شور سے اور تیزی سے آگے لے کے چل رہی تھی، اور بلا شبہ ایک مقبول عام پارٹی تھی وہاں پہ. اس کے برعکس پاکستان کے اندر کم و بیش 10 مختلف سیاسی پارٹیاں تھیں. مسلم لیگ کے 3 دھڑے تھے، پیپلز پارٹی نو مولود پارٹی تھی، اسی طرح سے جماعت علماء اسلام پاکستان، اسی طرح سے جماعت اسلامی اور دوسری دیگر جماعتیں جو تھیں. تو سیاسی لحاظ سے بہت بری حالت تھی. دسمبر 71 کے اندر ہماری انڈیا کے ساتھ وار شروع ہو گئی. وی لاسٹ دا وار. قوم کا مورال پہلے ہی بہت ڈاؤن تھا، پولیٹیکل لیڈرشپ وہاں پہ کوئی نہیں تھی. وار کے فوراً بعد یحییٰ خان نے استعفیٰ دیا، بھٹو صاحب نے بطور پریزیڈنٹ پوزیشن لے لی، اور پھر اس کے بعد ایک نئے قانون کی تیاری کا عمل سامنے آیا. الغرض سیاسی لحاظ سے بتایا بہت ہی کمزور پوزیشن تھی، جنگ ہارے ہوئے تھے، پولیٹیکل یونٹی نہیں تھی، اکنامک لحاظ سے ڈاؤن ٹرینڈ کی طرف ہم جا رہے تھے، مورلی قوم کی کوئی حیثیت نہیں تھی، سوشلی ہم نیچے جا رہے تھے، کوئی ڈائریکشن نہیں تھی. ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا پولیٹیکل لیڈرشپ کا، اور حالات زمانہ اور تغیرات زمانہ ایسے تھے اس وقت کہ بھٹو صاحب کو ایک پلیٹ فارم مل گیا کہ جس کے اندر انہوں نے اپنی ایک پوزیشن کو نمایاں کرنا شروع کیا. اسی طرح سے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کے اندر بھٹو صاحب کی ایک اپیرنس ہوئی، اور اس کے بعد اس کو ٹیلی وائز کیا گیا، جس میں انہوں نے بڑی جوشیلی تقریر وہاں پہ کی، اور قرارداد کے صفحے پھاڑ کے وہ وہاں سے نکلے، اور کافی جوشیلا انداز تھا. پاکستان میں ان کی مقبولیت میں خاص اضافہ ہوا. اچھا، اب یہ وہ دور تھا کہ جہاں پہ پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہوا ہے. ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش کی صورت میں ہے، مغربی پاکستان جو ہے وہ اپنے کانسٹیٹیوشن ٹربلز کے اندر آ رہا ہے بیچ میں. اس دور کے اندر جیسے کہ نصیر حبیب صاحب نے بھی بتایا کہ سعودی عربیہ کے اپنے انٹرسٹ تھے. انہوں نے پہلے مجیب الرحمان کو آفر کی کہ آپ اپنے کانسٹیٹیوشن کو یا اپنے نو مولود مملکت کو اسلامی مملکت ڈکلیئر کریں. مجیب الرحمان نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا. دوسری طرف جیسے میں نے بھی ضمناً حوالہ دیا کہ اقتصادی طور کے اوپر ہم ایک بہت بری سچویشن کے اندر جا چکے ہوئے تھے، تو ہمیں فنڈنگ کی ضرورت تھی. سعودی عربیہ نے وہ فنڈنگ آفر کی، اور اس شرط کے اوپر کہ آپ اسلامک قوانین جو ہے وہ اپنے ملک میں نافذ کریں اور ایک اسلامک ریاست اس کو ڈکلیئر کریں. بھٹو صاحب کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. برکلے اور آکسفورڈ کے وہ پڑھے ہوئے تھے. بائی پروفیشن ہی واز کوالیفائڈ بیرسٹر فرام لنکنز ان، اور جب پڑھائی کے بعد واپس گئے تو اس کے بعد وہ گورنمنٹ کی مختلف منسٹریز کے اندر وہ شمولیت انہوں نے اختیار کی. تو سعودی عرب کی طرف سے یہ جو معاہدہ تھا یا جو ڈیمانڈ تھی، اس کی گہرائی کو بھٹو صاحب کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. فنڈنگ لینے کے لیے انہوں نے اس کو ویلکم کیا. اچھا، اسی طرح سے ایٹ دا سیم ٹائم جب بھٹو صاحب کو ایک پلیٹ فارم ملنا شروع ہوا، پہلے وہ پریزیڈنٹ کے منصب کے اوپر فائز ہوئے، 2 سال اس کے اوپر رہے. ان دا مین ٹائم ایک عبوری کانسٹیٹیوشن پاس کیا گیا، اور پھر ایک
پرماننٹ کانسٹیٹیوشن کی طرف ہم جا رہے تھے، اور وہاں پہ بھٹو صاحب کی کوشش یہ تھی کہ ان دا لانگر رن اپنی پولیٹیکل پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے کسی بھی طریقے سے اس کانسٹیٹیوشن کو یونینیمسلی اسمبلی سے پاس کروایا جائے، اور اس یونینیمس پاس کروانے کی تگ و دو کے اندر انہوں نے مختلف مذہبی جماعتوں کو اپنے قریب لانے کی کوشش کی۔ پاور میں آنے کے بعد بھٹو صاحب کو یہ احساس ہوا کہ چونکہ اب میں پاور میں آ گیا ہوں، کرسی میری بڑی مضبوط ہے، تو اس سچویشن کے اوپر اب مجھے جماعت احمدیہ جیسی چھوٹی موٹی جماعت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ 1970 کے الیکشنز میں ملک کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے جماعت احمدیہ نے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا، کیونکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ مغربی پاکستان کے اندر بھی کوئی ایک سنگل پارٹی ابھرے جو کہ کسی طریقے سے پاکستان کے اوور آل مفادات کو پروٹیکٹ کر سکے۔ بہرحال اس دور میں انہوں نے مولویوں کی طرف ہاتھ بڑھایا، کنسیشنز دیں۔ اب وہ کنسیشنز جو تھیں وہ یہ تھیں کہ مولویوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ جو حلف نامے ہوں گے پریزیڈنٹ کے لیے، اس کے اندر فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ کو یعنی ختم نبوت کو شامل کیا جائے۔ تو سب سے پہلے جو حلف نامہ تیار کیا گیا صدر پاکستان کے لیے، اس کے اندر پہلی دفعہ آئین میں ختم نبوت کی شک کو شامل کیا گیا۔ پھر جب کانسٹیٹیوشن نے یہ روپ لی کہ پرائم منسٹر جو ہے اس کے پاس زیادہ ایگزیکٹو پاورز ہوں گی، تو پھر مولوی نے کہا کہ جی یہی ختم نبوت کی شک جو ہے وہ پرائم منسٹر کے عہدے کے لیے بھی آپ لگا دی جائیں۔ بھٹو صاحب نے یہ کنسیشن بھی مان لی۔ اچھا، ان کنسیشنز کو لینے کے بعد اب یہ جو بنیادی کنسیشنز تھیں یہ سیٹنگ سٹونز تھے جو کہ بعد میں چل کے ایک بڑی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ لیکن مشہور صاحب ابھی آپ